خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی مشترکہ فوجی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اب اس کی گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دے دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کمانڈر کے مطابق جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا اس وقت تک ابنائے ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ جو وجہ ہے وہ امریکہ کے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے، اس وجہ سے ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے۔ خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی مشترکہ فوجی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اب اس کی گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کمانڈر کے مطابق جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا اس وقت تک ابنائے ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی مشترکہ فوجی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اس کی گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کمانڈر کے مطابق جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا اس وقت تک ابنائے ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ یہ اہم خبر ایرانی میڈیا کی جانب سے دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے مشترکہ فوجی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اب اس کی گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کمانڈر کے مطابق جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا اس وقت تک ابنائے ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے مشترکہ فوجی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اب اس کی گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے۔ اسی پر بات کریں کہ نمائندہ خصوصی سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار حمید، ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے، یہ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، چونکہ پاکستان کی سفارتی کوششیں اس وقت بھی جاری ہیں اور معاملات کو سلجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا بھی ایک بیان بڑا حوصلہ افزا تھا اور وہ سرپرائز کی بات بھی کر رہے تھے، لیکن اس وقت جو ایرانی میڈیا جو خبر دے رہا ہے اس کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے باعث ایران نے اپنا ہرمز کو ایک بار پھر جو ہے وہ اس کی نگرانی سخت کر دی ہے اور یہ کہا ہے پاسداران انقلاب نے کہ جب تک امریکہ ایران سے آنے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا اس وقت تک اپنا ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ اور امریکہ جو ہے مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایرانی ذرائع کہ جلد پاکستان میں ہونے کی امید بھی ظاہر کی ہے، لیکن جو اس وقت کی خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے ایک بار پھر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے جو کہا ہے کہ اپنا ہرمز کی جو اس وقت ناکہ بندی ہے وہ دوبارہ اس کی نگرانی کی جائے گی اور اس کو دوبارہ
بند کرنے سے متعلق خبر سامنے آئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن کیونکہ یہ نگرانی کی جا رہی تھی، خبر یہ آئی ہے کہ امریکی جب تک امریکہ ایران سے آنے جانے والے جہازوں کی آمدرفت کو پوری طرح آزادی دے دیتا، اس وقت تک پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہے گا اور اس کی سخت نگرانی جاری رہے گی۔ تو یہ جو ہے امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرے دور کی طرف امیدیں جو ہے وہ پوری دنیا کی ہیں، اسلام آباد پہ بھی نظریں ہیں، لیکن یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کس حد تک جو ہے وہ نگرانی جو ہے اس کی ترک کرے گا، اور ایران جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے معاہدے کی طرف جو بڑھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر معاملات ہوں گے۔ لیکن اس وقت تک جو ایران سے متعلق جو خبریں ایرانی میڈیا دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو ایک بار پھر اس کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے ایران کی جانب۔ سردار حمید، جب یہ کل خبر آئی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ ایران نے آبنائے ہرمز کھول دیا ہے اسرائیل اور لبنان کی 10 روزہ جنگ بندی کی وجہ سے، تو سر یہ بہت خوش آئند بات تھی اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ مذاکرات اچھی سمت میں جائیں گے۔ اب جو ہونے والے ہیں مذاکرات، اس کے بعد پھر ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر جو پیغام دیا گیا، ایران کا شکریہ کیا گیا، ادا کیا گیا، تو یہی تاثرات دیے جا رہے تھے۔ پوری دنیا کی نظر اسلام آباد پر تو بالکل سر مرکوز ہے، لیکن اب یہ جو آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کی خبر ہے، یہ بھی وہ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے نا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش، اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو پھر کیا سمجھے مذاکرات میں اس سے کوئی تسلسل آئے گا؟ یہ خبر کتنی تشویشناک ہو رہی ہے، آگے جا کے ہم اس کو کس اینگل میں دیکھیں؟ کیونکہ مذاکرات کی اچھی سمت میں جاتے ہوئے مذاکرات کی باتیں ہم دیکھ رہے تھے نا، اس کے بعد کیا کوئی رد عمل، کوئی صورتحال امریکہ کی جانب سے بھی سر چینج ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یقیناً اس اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو چکے تھے اور کافی قریب دونوں ممالک آ چکے تھے۔ جس طرح آپ نے خود کہا کہ صدر ٹرمپ نے بھی ایران کا کل شکریہ ادا کیا، ایرانی وزیر خارجہ نے بھی بڑا کھل کر جو ہے آبنائے ہرمز کے کھولنے اور اس کے حوالے سے تمام پابندیاں اور جو تھیں وہ ایران کی وہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ تو یقیناً پوری دنیا کی نظریں بھی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ بات جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن اب تازہ ترین جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، یقیناً اس کو پاکستان بھی دیکھ رہا ہے اور پاکستان اس کے اوپر جو سفارتکاری ہے پاکستان کی وہ جاری ہے۔ تو ابھی اس کو رسمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پاکستان کی مخلصانہ کوششیں اور امریکہ خود بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کر چکا ہے، اسی طرح ایرانی لیڈرشپ بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کر چکا ہے۔ تو اچھے کی امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے اور امکان یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں، جس طرح ایک دور براہ راست مذاکرات کا بھی اسلام آباد کے اندر ہو چکا ہے، تو اب بہت سی چیزیں جو ہے وہ مثبت سمت میں جا رہی ہیں، زیادہ خبریں جو ہے وہ مثبت ہیں۔ تو اس لیے امید یہ رکھنی چاہیے کہ جلد جو ہے وہ یہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہوگا اور آبنائے ہرمز کا جو اس وقت فی الوقت جو پاسداران انقلاب کا جو بیان سامنے آ رہا ہے یا ایرانی میڈیا جو اس کو چلا رہا ہے خبر کو، وہ یہی چلا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایک بار پھر جو ہے اس کی نگرانی جو ہے وہ ایران نے سخت کی ہے، اور اس کی وجہ پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ جب تک امریکہ ایران سے آنے جانے والے جہازوں کی آمدرفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا تو اس وقت تک آبنائے ہرمز جو ہے اس کی نگرانی سخت رہے گی۔ تو اس حوالے سے جو بات چیت ہے یہ یقیناً یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر جو ہے وہ کس حد تک ایران اور امریکہ جو اپنی اس صورتحال کو یا اس چیزوں کو تبدیل کریں گے۔ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں تقریباً جو کچھ دعوے پہلے کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ بہت جلد جو ہے وہ اس حوالے سے اچھی خبریں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے امید یہ کرنی چاہیے کہ معاملات جو ہے وہ سلجھیں گے اور یہ چھوٹی موٹی جو درمیان کے اندر جو ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یقیناً پاکستان بھی آن بورڈ ہے اس کے اوپر اور اس پر بات ہو جائے گا، ہوگی ضرور ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ یہ چھوٹی سی جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کر کے ایک بڑے کاز کی طرف جایا جائے اور دنیا کو اس جنگ سے بچایا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ سلجھ جائیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے اور امید یہی ہے، جیسے کہ سردار حمید صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں، کہ اچھی مذاکرات جو ہے اچھے سمت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان مسلسل ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔